بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 4 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج بات ہم وہیں سے شروع کریں گے جناب جہاں پہ کل ختم کی تھی، کیونکہ ہم آپ کو صحیح خبریں دیتے ہیں اور پرفیکٹ خبریں دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس میں سے سنسنی نکال کے اور ادھر ادھر کی باتیں نکال کے خالص آپ کو صحیح خبر دی کی جائے، صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے، اور جہاں پہ پاکستان کی سلامتی کا تعلق ہے اس کو بھی کوئی راز بھی نہ نکلے، لیکن بات بھی کنوے ہو جائے اور ہم اپنا کام بھی کریں اور آپ تک بات پہنچ جائے۔ یہی ہم نے پہلے دن سے وعدہ کیا تھا، تو وہ اب تک ہے۔ ایک اور خبر جناب ہماری بالکل 100% سچ ثابت ہو گئی، اور جب ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی آج سے چند مہینے پہلے، تو اس پہ بڑا کافی شور وغیرہ مچا تھا، میں نے آپ کو اس کا بتایا بھی تھا، لیکن چونکہ ایک فیکچول خبر تھی تو ظاہر ہے ہم نے بتانا ہی بتانا تھا۔ تو سب سے پہلے ابھی میں آج اس کی مزید ڈیٹیل دیتا ہوں۔ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور جناب بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری الرٹس پہنچتی رہیں۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ ایک تو کل ہم نے آپ کو جہاں پہ بات ختم کی تھی، کل والی ویڈیو سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ آج ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے، اور اس میں بڑے بڑے طاقتور نام آئیں گے، اور بڑے بڑے طاقتوروں کے نام آنے والے ہیں۔ ایک بڑے اسکینڈل کی رپورٹ آنے والی ہے۔ تو وہ یہی رپورٹ تھی، وہ تھی جو آٹا اور گندم کا کرائسس پیدا ہوا تھا، اور جو شوگر کا، چینی کا بحران پیدا کیا گیا تھا چند مہینے پہلے، اس کے بارے میں تھی یہ پرائم منسٹر کو۔ اچھا جی، خبر پہلے تو میں آپ کو دے دوں رپورٹ ہے کیا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رپورٹ میں جناب جہانگیر خان ترین صاحب کا گروپ نمبر 1 پہ، اس نے لیا جناب کروڑوں روپے کی سبسڈی کے نام پہ، 56 کروڑ یا اتنا لیا۔ نمبر 2 پہ خسرو بختیار صاحب جو وفاقی وزیر ہیں جناب رحیم یار خان سے تعلق ہے ان کا۔ خسرو بختیار صاحب کا، مخدوم خسرو بختیار، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہیں پنجاب میں، اس خاندان کا ہے۔ اس کے بعد چودھری برادران، ان کی بھی شوگر مل کا ذکر ہے جناب۔ شریف فیملی کی شوگر ملز ہیں، اس گروپ کا ذکر ہے۔ پھر پیپلز پارٹی اومنی گروپ، ان کا بھی ذکر ہے، ان کی شوگر ملز ہیں۔ تو یہ سبسڈی کے نام پہ تقریباً 3 ارب روپیہ وصول کیا گیا اور چھوٹ لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب اس انڈسٹری کو دی جائے۔ تو بڑے بڑے نام تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس رپورٹ کو رکوانے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ سخت دباؤ ڈالا گیا، سیاسی دباؤ ڈالا گیا، سفارشیں بھی کروائی گئیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں آپ کی حکومت جو ہے اس میں عددی اکثریت نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ بھی آپ نے ناراض کر دیے تو اپنی جماعت کے لوگوں کو اور اپنے اتحادیوں کو ناراض کر دیا تو یہ آپ کی حکومت نہیں چل سکے گی، پنجاب میں بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، وفاق میں بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس رپورٹ کو ایک تو پورا خود پڑھا، جائزہ لیا، اور پھر اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں پوچھا۔ پھر رپورٹ تیار کرنے والوں کے سے پوچھوایا گیا کہ دیکھیں یہ رپورٹ کو میں یہیں تک نہیں رکھوں گا، اس کو آگے لے کے جاؤں گا۔ تو اس کی اتھینٹسٹی، تو جب یہ ساری چیزیں کنفرم ہوئیں تو وزیر اعظم عمران خان نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور یہ رپورٹ پبلک کرنے کا کہہ دیا، اور آج یہ رپورٹ پبلک ہو گئی۔ کل ہمارے پاس یہ خبر تھی، لیکن چونکہ اس میں بڑے بڑے نام تھے اور بڑے بڑے تگڑے سیاسی گھرانے موجود تھے، اور حکومت اور حکمرانوں کے اتحادی وہ بھی تھے، تو میں نے دانستہ اس کا کل تذکرہ نہیں کیا تھا، اور اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں نے کہا کہیں نہ کہیں سے کمپرومائز ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اپروچ ہو جائے گی اور یہ رپورٹ رہ جائے گی، اور پھر ہم پہ آئے گا جناب، ہمیں بلیم دیا جائے گا کہ آپ نے یہ غلط خبر دی ہے۔ تو اس لیے
کل میں نے صرف اس کا اشارہ دیا تھا، اگر پچھلی ویڈیو سنیں گے تو آج ہم پوری بتا دیں۔ وہ اب آ گئی رپورٹ۔ اب اس رپورٹ کے اس سے پہلے جب یہ جناب چینی اسکینڈل ہوا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو انیشلی ایک انٹیلیجنس رپورٹ IB نے رپورٹ دے دی تھی، اور اس میں بتا دیا تھا کہ جناب JKT اور خسرو بختیار صاحب اور یہ سارے لوگ انہوں نے ملی بھگت سے یہ سارا کام کیا، اور اس میں وزراء بھی شامل ہیں، کچھ بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اور یہ سارے ایک ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں جتنے بھی شوگر ملز اونر بیٹھے ہیں، ہم ان کو مافیا نہیں کہتے، شوگر ملز اونرز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہیں، اور اوپر جا کے امبریلا جو ہے ایک ہی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اپوزیشن اور حکومت کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ تو اس وقت جہانگیر ترین صاحب ہمارے بہت اچھے ہیں، تو اس وقت انہوں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے کافی ناراضگی بھی کی تھی۔ پھر ہم نے بتا دیا تھا کہ اپنی اگلی ویڈیو میں بھی کہ جناب یہ کوئی ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک وزیر اعظم کو رپورٹ سبمٹ کی ہے IB نے، اس میں انہوں نے آپ کا نام لے دیا اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس میں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر وہ کافی اس میں ہوا تھا مسئلہ، لیکن اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے واجد ضیاء کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی دی، FIA کے جو سربراہ ہیں، اور یہ وہی واجد ضیاء ہیں جو پاناما انویسٹیگیشن ٹیم کے بھی سربراہ تھے۔ اس وقت بھی واجد ضیاء پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا تھا، دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، لیکن واجد ضیاء اسٹیبل رہے۔ ابھی بھی اس رپورٹ کی تیاری میں میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ واجد ضیاء کو اسی کارٹیل نے اگین دھمکیاں دی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے وزیر اعظم کو جا کے بتا دو کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تحقیقات کا تو پھر ہم ایک اور بحران کا حکومت کو بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، شوگر بحران کا، چینی بحران کا، اور ہم مارکیٹ سے چینی غائب کر دیں گے اور چینی کی قیمت ہم 100 روپے سے اوپر لے جائیں گے، تو یہ آپ جا کے بتا دیں۔ تو واجد ضیاء صاحب نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ خبریں دباتے رہتے، انہوں نے فوراً رپورٹ کرتے رہے، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کنوے کرواتے رہے۔ شہزاد اکبر صاحب درمیان میں تھے، تو انہوں نے یہ رپورٹ کنوے کروایا، تو وزیر اعظم نے فوری طور پہ انہوں نے واجد ضیاء کو یہ ہدایات دی تھیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں بغیر کسی دباؤ کے۔ اس میں میرا کوئی وزیر آتا ہے، میرا کوئی مشیر آتا ہے، میرا کوئی رشتہ دار آتا ہے، جو بھی آتا ہے، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ دیانتداری سے اپنی رپورٹ ثبوت کے ساتھ دیں۔ اور پھر وزیر اعظم نے ایک اور بات بھی کی، اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کریں کہ یہ کب سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے کہ ایکسپورٹ کے نام پہ ریبیٹ لیا جاتا ہے، چھوٹ لی جاتی ہے، سبسڈی لی جاتی ہے، کب سے ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو اس رپورٹ کا جو تحقیقات کا دائرہ پھر پچھلے آج سے 5 سال تک بڑھا دیا گیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ایسی برائب ہے، برائب نہیں بلکہ مال بنانے کا طریقہ، ایسا طریقہ ہے کہ جس کو قانونی شکل دی ہوئی ہے سبسڈی کے نام پہ، اور اس لیے یہ ایک ایسا اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب یہ ٹوٹل 25 سے 30 ارب روپیہ ہے پچھلے 5 سالوں میں یہ شوگر ملز اونرز کے پاس گیا ہے، اور یہ پریکٹس چل رہی ہے، اور یہ سال ہر سال سے چل رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات ایک اور چیز بھی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ بھی نہیں کی جاتی تھی چینی، یعنی کہ جو سبسڈی لی جاتی تھی کہ جی ہمیں چھوٹ دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم نے چینی ایکسپورٹ کرنی ہے اور پھر امپورٹ کرنی ہے، یہ سارا کچھ بھی پیپرز میں ہو رہا تھا، یعنی شوگر باہر نہیں بھیجی جا رہی تھی، پیپرز میں بھیج کے اور پیپرز میں ہی آ جاتی تھی وہی گروپ، یعنی پہلے ایکسپورٹ کرنے پہ مال بٹورا جاتا تھا گورنمنٹ کے خزانے سے، پھر اس کو واپس لانے میں، امپورٹ کرنے میں بھی یہی کیا جاتا تھا۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، واجد ضیاء صاحب کو جی دھمکیاں، یہ میں بتا چکا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان پہ سیاسی دباؤ، تقریباً 3 دن سے رپورٹ پڑی تھی وزیر اعظم کے پاس، اور وزیر اعظم پڑھ رہے تھے، اور کل رات انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو پبلک کیا جائے گا، اور آج وہ پبلک کر دی گئی۔ اب اس سے آگے کی ہونے چاہ رہا ہے جہاں اس سے آگے کیا ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بتا دوں
کہ یہ صرف اس میں ایک وفاقی وزیر شامل ہیں جناب اس فیصلے میں، البتہ سیکٹری جو تھے فوڈ کے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا، سیکٹری نے اپوز کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا اس سے یہ کرائسس پیدا ہوگا، اس لیے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اس میں ایک وفاقی وزیر، ایک وفاقی سیکٹری اور کچھ اور لوگ، اور پنجاب گورنمنٹ کے بھی ایک وزیر، ایک سیکٹری اور کچھ اور لوگ، یہ ہیں اس کے پیچھے ذمہ داروں۔ یہ جو اب اگلا جو سٹیپ ہوگا اس میں یہ ہو سکتا ہے کمیشن بنا دیا جائے اور پھر اس کو ایک اس کے بعد پھر یہ ریفرنس بھی فائل ہو سکتا ہے، یا پھر یہ نیب کے پاس جائے گا، یا پھر یہ خود اس کو پروسیڈ کرے گی، یہ بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ جناب چیز تھی۔ تو وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس دوران ان کو کافی تھا۔ ہاں، ایک اور چیز بھی سمجھ آئی، یاد آئی کہ جب انہوں نے پوچھا بھئی یہ سارے لوگ کیسے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، اور پتہ کیسے کیوں نہیں پتہ چلا اور مجھے کیوں نہیں بتایا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ چونکہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ان کا میل ملاپ تھا تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور اس لیے، اور پتہ چلا کہ وہ صاحب بڑے بڑے پوسٹنگ ٹرانسفر بھی کرواتے تھے وزیر اعظم آفس جا کے، اور اس کا بھی اب پتہ چلا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں منظر عام پہ اور رپورٹس آ چکی ہے جناب۔ تو اب اگلا ہوگا، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی کہی ہوئی بات پہ کس طرح قائم رہتے ہیں۔ وہ ابھی بھی یہ جو چیزیں چل رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ جو کرنا بھئی کر لیں، میں نے تو اپنے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اور ان کے لیے بڑی یہ شاکنگ تھی یہ جو رپورٹ آئی، جب ان کو بتایا گیا جناب اس گروپ کو اتنا ملا، سب سے زیادہ بینیفیشر وہ ہیں، اس نے کہا اچھا۔ دوسری اس نے کہا پھر یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے آپس میں انہوں نے تو کارٹیل بنایا ہوا ہے، اور یہ پارٹی تو پھر ہمیں ڈرامہ ہی ہے کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، میں کاف لیگ میں ہوں، میں پیپلز پارٹی میں ہوں، میں مسلم لیگ نواز میں ہوں، تو اوپر جا کے تو یہ سارا پھر بزنس کمیونٹی جو ہے، یہ ملز اونرز جو ہیں وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی، اور یہ کام یہیں نہیں رکے گا بلکہ آگے بڑھے گا اور لوگوں کو سزائیں دی ہوں گی۔